العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے فصل ثانی کی چند احادیث آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور ان احادیث سے متعلق جو ضروری گفتگو ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی، اور آج کے مجلس میں بھی انشاءاللہ چند احادیث ہم تلاوت کریں گے اور ان احادیث سے متعلق جو اہم اور ضروری گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. حدیث پاک ہے، وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله یسقى من ماء صدید یتجرعه قال یقرب الى فیہ فیکرهه فاذا ادنی منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. رواه الترمذي. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد یسقى من ماء صدید یتجرعه کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ پانی اس دوزخی کے منہ کے قریب لایا جائے گا، جب وہ پانی اس دوزخی کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ بہت ناک بھوں چڑھائیں گا، ایک دم بالکل انتہائی خراب اور برا منہ کرے گا، بہت ناک منہ چڑھائیں گا. اور پھر جب وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا، پھر جب وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے گا تو اس کے منہ کے گوشتوں کو بھون ڈالے گا. شوا وجہہ، اللہ اکبر، اور اس کے سر کی کھال گر پڑیں گی. وقعت فروۃ رأسہ، اس کے سر کی کھال گر پڑیں گی. اور جب وہ دوزخی اس پانی کو پیے گا اور وہ پانی پیٹ میں پہنچے گا، جب پانی پئیں گا اور پانی جب پیٹ میں پہنچے گا تو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا. قطع امعاءہ، پھر وہ پاخانے کے راستے سے باہر نکل آئیں گا. حتی یخرج من دبرہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ یوں فرمایا گیا کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. یہ مختصر روایت ہے جہنمی اور اس کے سزا سے متعلق، دوزخی اور اس کے سزا سے متعلق، اور یہ روایت کی ہے حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نام سدی بن عجلان ہے اور ابو امامہ کنیت ہے. یہ نام کی بنسبت اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، قبیلہ باہلی سے تعلق رکھتے ہیں. قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا بھی ان کو شرف حاصل ہے. جب یہ آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے. حضرت امامہ وفات تک ملک شام عبد الملک اموی کے عہد
میں ان کی وفات ہوئی سن 86 ہجری میں۔ عبد الملک بن مروان اموی کے عہد میں سن 86 میں ان کی وفات ہوئی۔ البتہ یہ تحقیق ہے صاحب سیر الصحابہ کی۔ البتہ صاحب نزہۃ المتقین نے سن 81 ہجری بتلائی ہے وفات کی، اور جائے وفات مقام حمص کو قرار دیا ہے۔ فضل و کمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امتیازی شان عطا فرمائی تھی، اور آپ کا شمار مکثرین روات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سعادت عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد پھر روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسرادق النار 4 جدر كثف كل جدار مسیرة 40 سنہ۔ کیا فرمائے پیغمبر علیہ السلام نے کہ لسرادق النار 4 جدر كثف كل جدار كثف كل جدار مسیرة 40 سنہ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کے احاطے کے لیے 4 دیواریں ہوں گی۔ دوزخ کے احاطے کے لیے 4 دیواریں ہوں گی، جن میں سے ہر دیوار کی چوڑائی 40 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ 40 برس کے مسافت کی برابر ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں بچوں کہ دوزخ کا احاطہ کتنا بڑا ہوگا کہ انسان کے عقل اور فکر میں بھی بہرحال نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد انہی صحابی سے دوسری روایت مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لأنتن اہل الدنیا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے زخموں سے جو زرد پانی بہے گا، یعنی پیپ، خراب خون وغیرہ، دوزخیوں کے زخم سے جو زرد پانی بہے گا یعنی پیپ اور خراب خون، اگر اس کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو یقیناً تمام دنیا والے سڑ جائیں۔ لأنتن اہل الدنیا، غساق کے معنی پیپ کے آتے ہیں، بہتا ہوا پیپ، اور نتن کے معنی آتے ہیں سڑنا گلنا بدبودار کے۔ تو اس کے اندر جہنمی اور اس کے عذاب اور اس کی بے چینی اور اس کی پریشانی کا ذکر ہے کہ جہنمیوں کو جو آپ کے پانی پینے دیا جائیں گا، جہنمیوں کے زخم سے جو پانی بہے گا، زخم سے جو پانی بہے گا، اس کی کیفیت یہ ہے، اور پھر تمام بدن اس کا سڑ گل جائیں گا اور عجیب سی اس کی کیفیت ہوں گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ان کا سعد بن مالک نام ہے۔ سعد بن مالک ان کا نام ہے، اور یہ ابو سعید کنیت ان کے ابو سعید ہے اور اسی سے مشہور ہیں۔ یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہیں، اور سعد بن مالک بن سنان ان کا پورا نام ہے۔ یہ حافظ حدیث اور صاحب فضل و عقل علماء میں سے ہی ہیں۔ یہ انصاری صحابی ہیں اور خدری ہیں۔ احادیث کی بہت سی روایات ان سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔
ان کے متعلق، ان کے انتقال سے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سن 74 ہجری میں انتقال فرما گئے اور جنت البقیع میں سپرد خاک ہوئے، اور البتہ صاحب نزہۃ المتقین نے ان کے سن انتقال 64 ہجری بتلائی ہے، اور جائے وفات مدینہ منورہ۔ تو 84 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ آپ کو بیعت رضوان کا بھی شرف حاصل ہے۔ صاحب نزہۃ المتقین کی تحقیق کے مطابق ان کی کل مرویات 1117 ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان سے متعلق ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتلایا ہے۔ روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معائشهم فكيف بمن يكون طعامه۔ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اگر دوزخ کے زقوم یعنی تھوہر، ایک بدبودار کانٹے دار درخت ہے یہ، اگر زقوم یعنی دوزخ کے اندر جو درخت ہے زقوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی اس دنیا کے گھر میں ٹپک پڑے، ایک قطرہ بھی، لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر تھوہر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی اس دنیا کے گھر میں ٹپک پڑے، قطرت فی دار الدنیا، تو یقیناً دنیا والوں کے سامان زندگی کو تہس نہس کر دے، لأفسدت علی اہل الارض معائشہم، تو یقیناً دنیا والوں کے سامان زندگی، اب سامان زندگی کیا ہوتا ہے ہر ایک انسان جانتا ہے، اس پورے سامان زندگی کو تہس نہس کر دے، اور پھر ذرا سوچو اس شخص کا کیا حال ہوگا۔ فکیف یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تفکر دی ہے، یہ ذرا سوچیں، کیف یکون طعاما، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی، جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے بچوں کہ دنیا کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اس درخت کا ایک قطرہ گر جائے تو پوری زندگی کا سامان پورے گھر کا سامان تہس نہس کر دیا جائے گا، اور انسانی زندگی اجیرن بن جائیں گی، انسانی زندگی اجیرن بن جائیں گی۔ تو پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کی غذا ہی یہ کی جائیں گی۔ اللہ ہم تمام کی اور مسلمانوں کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کو بجا لانا اور سیئات سے پرہیز کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کی تفسیر کچھ یوں بیان کی ہے کہ وہ ان یطاع فلا یعصى
وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى۔ کیا فرماتے ہیں؟ هُوَ أَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى۔ یعنی وہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان یطاع، اور کسی حال میں اس کی نافرمانی نہ کی جائے، فلا یعصى، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، ویشکر، اور کسی بھی حال میں کفران نعمت نہ کیا جائے، فلا یکفر، اور کسی بھی حال میں اور اس کو یاد کیا جائے، وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اور کسی بھی حال میں اس کو نہ بھولا جائے۔ حاکم نے یہ تفسیر اور وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، اور اسی طرح دیگر اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال اگر یہ الفاظ حق تقاتہ، کمال تقوی کو بیان کرنے کے لیے ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ حق تقاتہ سے مراد کمال تقوی ہے، تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان الفاظ کو اصل تقوی کی تعبیر قرار دیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ آیت قرآن ہی کی دوسری آیت، یہ آیت قرآن ہی کی دوسری آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے ذریعے منسوخ ہے، کیونکہ اصل تقوی یعنی حق تعالیٰ سے اس کے مرتبے کے مطابق بھلا کون انسان ڈر سکتا ہے، اور کس انسان کو اختیار ہے کہ اللہ کے حق کی طرح اور اس کے مقام اور مرتبے کی طرح ڈرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد جو مضمون ارشاد فرمایا وہ اس آیت کے ساتھ کیا مناسبت رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل تقوی عذاب دوزخ سے سلامت و محفوظ رکھنے کا سبب ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ دراصل تقوی عذاب دوزخ سے سلامت اور محفوظ رکھنے کا سبب ہے، اور تقوی اختیار نہ کرنا گویا عذاب دوزخ میں گرفتار ہونا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے دوزخ کے بعض عذاب کا ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ تو بچوں، اس حدیث پاک میں جو بات کہی جا رہی ہے اہم طور پر وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے اعتبار سے بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کمال تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آگے کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه ويسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته، رواه الترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے آیت قرآنی کے ان الفاظ وَهُمْ كَالِحُونَ کی وضاحت میں فرمایا کہ دوزخ کی آگ کافر کے منہ کے گوشت کو بھون ڈالیں گی، جس سے اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر کو سمٹ جائیں گا، یہاں تک کہ دوزخ کی آگ کافر کے منہ کے گوشت کو بھون ڈالیں گی، جس سے اس کے اوپر
کا ہونٹ اوپر کو سمٹ جائے گا یہاں تک کہ سر کے درمیانی حصے تک پہنچے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ ناف تک پہنچ جائے گا۔ عزیز طلبہ، معاف کیجیے کہ درمیان میں چونکہ لائٹ چلی گئی تھی اس لیے دشواری پیش آئی حدیث پاک کے پڑھنے میں۔ قرآن کریم کی آیت ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان دوزخیوں کے چہرے کو جھلستی ہوگی اور اس جہنم میں ان کے چہرے بگڑے ہوں گے۔ لفظ کالح سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کا ہونٹ سکڑ کر اوپر چڑھ گیا ہو اور دانت کھل گئے ہوں۔ بعض مفسرین نے تو کالحون کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی، یعنی ان کے منہ چڑھے ہوئے ہوں گے، خراب منہ ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے دانت کھلے ہوں گے۔ یہ دوسرا ترجمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ وضاحت کے زیادہ مناسب ہے، لیکن ان کے چہرے بگڑے ہوں گے ایک ایسا ترجمہ ہے جس میں لغوی معنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سب کی رعایت ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ چند احادیث تھیں، اور اس کے بعد ایک مختصر حدیث ہے جس کا ہم ترجمہ پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ابکوا فإن لم تستطعوا فتباکوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى ينقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزيجت فيها لجرت، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، خدا کے خوف سے رو، اور رونا چونکہ اختیاری چیز نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو بتکلف رو، یعنی ان احوال کا تصور کرو جو خوف خداوندی سے رلا دے اور رقت طاری کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوزخی جہنم میں روئیں گے اور ان کے آنسو خون بن کر ان کے رخساروں پر اس طرح بہیں گے گویا وہ نالیاں بن گئی ہوں، اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا اور آنکھیں لہلہان ہو جائیں گی۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے خون اور آنسو کی زیادتی اس درجے کی ہوگی کہ اگر ان کے آنسوؤں کے بہاؤ میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو یقیناً وہ چلنے لگیں گی۔ اس روایت کو بغوی نے اپنے اسناد کے ساتھ شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ عزیز بچوں، یہ چند روایتیں تھیں دوزخ اور دوزخیوں سے متعلق، ان کی سزا سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دوزخ کے عذاب اور اس کی سزا سے ہم تمام کو، یعنی دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آگے کی حدیث پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ درمیان میں چونکہ لائٹ چلی گئی تھی اس لیے کچھ توقف ہو چکا تھا، معاف فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.